اب صاحب دیکھیں دو نیریٹیوز ہیں. ایک تو یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ دیکھیں جی آپ ہمارے فگرز دیکھیں کتنے اچھے ہو گئے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے فگرز کو چھوڑیں, آپ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں گراؤنڈ پہ کیا. تو یہ حل کیسے کریں گے مسئلہ؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب بات بالکل صحیح ہے. اگر آپ ٹیکنیکل باتوں پہ چلیں گے تو سب کچھ اچھا ہے, کوئی نقصان, کوئی کمی, کوئی کمزوری, کوئی تباہی, کوئی بربادی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ میں جائیں گے, ہم تو عوام کے ساتھ ملتے ہیں, عوام کے پاس جائیں گے, وہاں لوگ کاروباری لوگ رو رہے ہیں, ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ کاروبار ختم ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ بزنس مین لوگ بیٹھتے ہیں, کاروباری لوگ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہاں سے نکلنا ہے, ہم نے اپنے کاروبار کو شفٹ کرنا ہے مڈل ایسٹ میں, یو اے ای میں, متحدہ عرب امارات میں, چائنا میں, پتہ نہیں کہاں لوگ, جاپان میں, ادھر جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ کاروبار نہیں. یہاں پراپرٹی اگر آپ دیکھیں وہ کاروبار نہیں ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار نہیں ہے لوگوں کا. اگر کسی کا کاروبار ہے وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ڈر کے مارے ہم کاروبار نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے. کبھی قانون کے نام پر بھتہ وصول کیا جاتا ہے, کبھی ونڈر ٹیکس کے نام پر بھتہ وصول کیا جاتا ہے. ڈی آئی خان میں تو طالبان نے مجھے کل ایک بزنس مین نے بتایا کہ میری 2 کروڑ روپے کی یا 3 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, میں اس میں جا رہا ہوں, میں فلان ڈسٹرکٹ سے میرا تعلق ہے, مجھے پیغام آیا کہ آپ کے پاس 3 کروڑ یا 2 کروڑ کی گاڑی ہے, پیسہ بہت ہے آپ کے پاس, تو 1.5 کروڑ ہماری فیس بنتا ہے. وہ جو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ڈسٹرکٹ چھوڑ کے ابھی میں آیا ہوں اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. تو جب صورتحال یہ ہو تو ان کو طالبان نے کہا ہے, جس نے بھی کہا ہے, میں آپ کو یقین سے کہوں گا, میں آپ کو بتا, جو گورنمنٹ کی چھتری میں ہے, میں قانون کی چھتری میں ہوں, آئین کی چھتری میں ہوں, آئین کو بھی مانتا ہوں, قانون کو بھی مانتا ہوں, FBR کو بھی مانتا ہوں, پتہ نہیں کس چیز کو مانتا, سب کو مانتا ہوں, لیکن میں انہی کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے میں انہی کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہوں. کیوں؟ میرا کاروبار بہت بڑا ہے, میری بزنس بہت بڑی ہے, میں نے یہ فلان بلڈنگ لیا ہے 7 ارب 20 ارب روپے پہ لیا ہے. اچھا یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اگر آپ نے ادھر رہنا ہے تو آپ نے اتنا ہمیں بھی خوش کرنا ہے, اتنا ہمیں بھی دینا ہے. پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا آنکھوں کا دیکھا ہوا حال ہے. تو جو قانون اور آئین اور اداروں کو تسلیم کرتے ہیں, تو کاروباری کمیونٹی, بزنس کمیونٹی وہاں بھی محفوظ نہیں ہے. عام آدمی بیچارہ تو در بدر پھر رہا ہے, چیخ رہا ہے. اور جو لوگ قانون کو نہیں مانتے, مثلا آئین کو نہیں مانتے, وہ تو وصول کرتے ہی ہے. یعنی بلوچستان میں ایسے ڈسٹرکٹ میں کہ ہم نے پہلے سنا ہی نہیں تھا, اب وہاں بھی لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں ڈی سی کے پاس, ای سی کے پاس, یا وہاں جو اسٹیبلشمنٹ فوج کے لوگ ہیں اس کے پاس جاتے ہیں, منت کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کام ہے نہیں, یہ تو انتظامیہ کا کام ہے. ڈی سی کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے پیسہ دینا ہے, کوئی 70 لاکھ روپے دیتے ہیں, کوئی کروڑ دیتے ہیں, روڈ بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا پیسہ کہاں ہے, میرا پیس بھی دینا چاہیے, ہم کیا کہا ہے کیا پیے. تو جب صورتحال یہ ہو, یہ بزنس مین یہاں سے جاتے ہیں, آپ ذرا ریسرچ کریں, اپنے ان کو کہہ دے کہ ریسرچ کریں کتنے لوگ گئے ہیں پاکستان سے پیسہ نکال کے. یعنی پاکستان سے بہت سے لوگ گئے ہیں, اب انہوں نے کارخانے بنائے ہیں افغانستان میں, قندھار اور کابل اور مزار اور ہرات میں, ادھر بنائے پاکستانیوں نے. ٹھیک ہے. وہ یہاں سے نکل گئے, چلے گئے, شفٹ ہو گئے. تو اگر اتنے اچھے حالات ہیں تو افغانیوں کو کیوں نہیں لیتے جو یہاں پہ مہاجرین ہیں, وہ افغانستان وصول نہیں کرتا ان کو. یہ تو مسئلہ ہے. 3.5 سال میں, ابھی 4 سال ہونے کو ہے جو موجودہ حکومت افغانستان میں, اگر 15 سال اور افغانستان کو آپ اسی حالت پر چھوڑ دیں تو افغانستان پوری دنیا کا, میں نے کہا کہ دبئی بنے گا. دبئی, وہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ڈیولپمنٹ, اس کے لیے خواتین کو ایجوکیشن کا الاؤ نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے. اگر ایک مسئلہ, وہاں لوگ امن و امان سے رہ رہے ہیں, وہاں لوگ کاروبار خوش ہے, وہ اپنے گھروں میں محفوظ ہے. اب افغانستان کو چاہیے کہ جو ہم اگر ہمیں فکر ہے ایجوکیشن کی, تو ہمیں اتنا ہی فکر دنیا کو, پھر غزہ اور فلسطین میں خواتین اور بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی فکر ہونا چاہیے. عراق اور شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی فکر ہونا چاہیے. یہ دونوں الگ الگ ایشوز ہیں, دونوں ہی غلط ہیں, یاد رکھیے. دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ 45 سال افغانستان میں لڑائی, اب 3 سال سے وہ لوگ آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بڑھیں گے آگے. پہلے ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں, اپنی سیکورٹی کو سیکیور کریں, ہم کس طرح منتظم, یہ ان کی بات ہے. باقی وہ جانے, پاکستان کا بھی خیال رکھیں, لیکن یہ ہاں وہ بات روز ادھر آتے رہیں. میں ایک بات آپ سے, میں اصولی بات کرتا ہوں, جزیات میں نہیں جاؤں گی. جو بھی پاکستان میں مداخلت کرتا ہے, پاکستان میں گڑبڑ کرتا ہے, جمعیت علماء اسلام اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ بات بھی ہم کریں گے, جو افغانستان میں مداخلت کریں گے اس کو بھی جمعیت علماء اسلام سپورٹ نہیں کرے گی. ایک بات. دوسری بات یہ, ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہماری پالیسی تو یہ ہے کہ ہم انڈیا کو دوست بنانا چاہتے ہیں, دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں کہ آئیے مل کے چلیں, اور اسرائیل کے ساتھ بھی دوستی بڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ خامخواہ اسرائیل سے دشمنی مول لی ہے, دوستی کا ہاتھ. لیکن وہ جو دوست ہے افغانستان میں آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ دوست ہے یہ لوگ, اس سے آپ دشمنی مول لیتے ہیں. اچھا ویسے آپ صاحب مولانا گئے تھے وہاں پہ, آپ کو پتا ہے
مولانا جو نیگوشیٹ کی تھی وہ بھی ناکام ہو گئی تھی. مجھے بریک لینے دیں. اور کیسے شیخ صاحب آپ نے سارا فلسفہ سنا اور وہ بڑے کلیئر ہیں سارے معاملات میں. وہ کہتے ہیں کہ جب بزنس مین ہی یہاں پہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو